اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. ماقبل سبق میں ہم نے آیت الکرسی کا ترجمہ، تشریح اور مختصر فضیلت کے حوالے سے بتایا تھا. آج حفظ قرآن کے بارے میں مزید ہم پڑھیں گے، جس میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الفاتحہ اور درود ابراہیمی شامل ہوگا. عزیز طلبہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے کہ ان دونوں سورتوں کی شروع میں لفظ اعوذ باللہ، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس یہ آیا ہے. جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں تعوذ میں ایک ہوتا ہے تعوذ، ایک ہوتا ہے تسمیہ. تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا مطلب کیا ہے تعوذ کا، کہ جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں شیطان مردود سے. تو یہاں پر بھی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، یعنی ہر قسم کی، ہر چیز کی برائی سے. تو سب سے پہلے ان دو جو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ہم اس کی تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ترجمہ: کہو کہ میں صبح کی مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، یعنی اللہ تعالی نے، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے یعنی پھیل جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے. مطلب یہ کہ جو ایسے تعویذات کرتے ہیں یا گنڈے، جھاڑ پھونک جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں دوسروں کے لیے نقصان ہوتا ہے، تو اس کی شر کی پناہ ہم مانگتے ہیں. اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. تو یہ سورۃ الفلق کا ترجمہ اور عبارت کے الفاظ تھے. اب دوسری سورت سورۃ الناس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ترجمہ: کہو کہ میں انسانوں کی پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کی بادشاہ کی، لوگوں کی معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والی کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور یہ وسوسہ ڈالنے والا خواہ اس کا تعلق جنات سے ہو یا خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ انسانوں سے ہو. تو اب ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور ان دو صورتوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے سورۃ الاخلاص کو بھی شامل فرمایا ہے، کہ ایک ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، دوسرا سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، تیسرا سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس. جب بندہ صبح شام یہ تین سورتیں تلاوت کرتا ہے تو یہ انسان کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی. مطلب یہ کہ تینوں صورتیں پڑھنے سے انسان ہر قسم کی شرور، ہر قسم کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ تین صورتیں، دو صورتیں اس سبق میں شامل ہے اور ایک صورت جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے. جب ہم یہ پڑھیں گے تو اس حوالے سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اور ہر قسم کی شرور سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارا حفاظت فرماتا ہے. عزیز طلبہ، آج کے سبق کا جو دوسرا حصہ ہے، جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا، تو وہ سورۃ الفاتحہ اور درود ابراہیمی ہے.
تو سب سے پہلے آپ سورۃ الفاتحہ کا عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو انصاف کی دن کا حاکم ہے۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ تو یہ عبارت تھی سورۃ الفاتحہ کی اور اس کا ترجمہ تھا۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے عزیز طلبہ آپ سن لیں کہ سورۃ الفاتحہ اس کو عربی الفاظ میں متن کہا جاتا ہے، بالفاظ دیگر ہم اس کو خلاصہ کہیں گے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ پوری قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک قسم کا نچوڑ ہے کہ پورا کا پورا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الفاتحہ میں جمع کیا ہے، اس کا خلاصہ بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم باقی قرآن مجید پر نظر ڈالیں تو پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ اس سورۃ الفاتحہ کا تشریح ہے، وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر باقی قرآن پاک کو تشریح کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ عزیز طلبہ، سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا نام جو کہ یہاں پر ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ سے مرادی افتتاح کے معنی میں ہے، مطلب یہ کہ قرآن مجید کا ابتدا جو ہے وہ اسی سورت سے ہوا ہے۔ دوسرا نام جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا وہ ہے سبع المثانی، یعنی یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ 7 آیاتوں پر مشتمل ایک سورت ہے۔ تیسرا نام جو اس کا ہے وہ ہے ام الکتاب۔ جو ہے وہ عربی زبان میں ماں کو کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ تمام علوم کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے اس کو ام الکتاب کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اور نام ہے اس کا وہ ہے سورۃ الشفاء، اس کو سورۃ الشفاء بھی کہا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اور روایت کے مطابق کہ ہر قسم کی جو مرض ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں اس کی کیا ہے، شفا موجود ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق جو دوسرا فضیلت ہے سورۃ الفاتحہ کا وہ یہ ہے کہ پوری قرآن مجید جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی مثل جو ہے کوئی دوسرا سورت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا ہے۔ کس حوالے سے؟ فضیلت کے حوالے سے، مرتبے کے حوالے سے، اور سورۃ الفاتحہ کی شان کے حوالے سے۔ تو یہ مختصر سا فضیلت تھا سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے۔ اب آج کے سبق میں جو ہمارا آخری ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی جو ہے وہ ہم ہر نماز میں یہ درود پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ درود جو ہے اس کے مختلف اقسام ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا جو درود شریف ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آخری قاعدے میں ہم پڑھتے ہیں، تو وہ ہے درود ابراہیم۔ پہلے وہ آپ سن لیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے اور 2 احادیث اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ سماعت کر لیں۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت بھیجی۔ بے شک تیری ذات لائق تعریف اور بزرگ ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر
برکت بھیج، یعنی دوبارہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت بھیجی، بے شک تیری ذات لائق تعریف اور بزرگ ہے۔ تو یہ ترجمہ تھا درود ابراہیمی کا۔ اب فضیلت کے حوالے سے دو احادیث ہے۔ پہلا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے مجھ پر، نبی علیہ السلام بیان فرماتا ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دے گا۔ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ له بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دے گا۔ دوسرا حدیث نبی علیہ السلام کا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں انسان پر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 گنا مٹ جاتے ہیں اور 10 مرتبہ ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ صرف نماز میں نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم جو ہے وہ درود کا ورد کرتے رہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے، کامیابی ہے۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔